بیوی کا مطالبہ شوہر پورا کرے تو اس کی برکتیں کیا ہیں؟ بیوی کا مطالبہ اگر شوہر پورا کرے اس کی برکتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو ہمیں سیریل دیکھ کر میاں بیوی کا انداز نہیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کو دیکھ کر، ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھ کر، ہمیں اولیاء کرام کو دیکھ کر میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات سیکھنے چاہیے۔ دیکھیے، شوہر بیوی کے لیے کچھ لانے کے لیے جاتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کا کتنا استقبال کرتی ہے۔ آئیے آج سے تقریباً 2-3 ہزار سال پیچھے چلے جائیں، بلکہ کم و بیش 4,000 سال پیچھے، ایک کپل یعنی ایک میاں بیوی دونوں ایک سفر میں ہے اور بیوی جو ہے شکم میں بچہ لیے ہوئے ہے اور جنگل کی سردی ہے، شہر کی نہیں جنگل کی سردی ہے، کڑاکے کی سردی ہے۔ اس سردی میں جنگل میں بیوی کے منہ سے نکلتا ہے، کتنی کڑاکے کی سردی ہے، اگر اس وقت مجھے آگ تاپنے کو مل جائے تو پھر بہت اچھا ہوگا۔ شوہر اللہ اکبر، بیوی نے آگ کا مطالبہ جنگل میں کیا ہے اور جنگل میں چولہے کی قطار نہیں ہوتی، عام طور پہ جنگل میں آگ ہوتی نہیں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جنگل میں آگ نہیں ہوتی، تو آج سے کم و بیش 3,500-4 ہزار سال پہلے جنگل میں آگ کا تصور کیسا، اور وہ بھی جنگل، بیابان، صحرا، اور وہاں پر نہ آدم زاد، اور پھر رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے اگر آگ ملے تو کتنا بہتر ہو۔ دوسرا شوہر ہوتا ڈانٹ کر دبا کر کے کہتا جنگل میں تمہیں آگ کہاں سے لا کر کے دوں، تم تو کبھی بھی کوئی بھی مطالبہ کرتی ہو۔ لیکن قربان جائیں وہ شوہر کوئی معمولی شوہر نہ تھا، اللہ اکبر، وہ شوہر اللہ کا کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا انتظار کرو، میں ابھی آگ لے کر کے آتا ہوں، اور آگ لینے کے لیے حضرت موسیٰ چلے۔ اب توجہ کریں، حضرت موسیٰ آج بیٹی کے لیے نہیں چلے ہیں، یاد رکھنا جب ہمارا بیٹی کا عنوان ہوتا ہے تو ہم صرف بیٹی پر گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے بیٹی ہی سب کچھ ہے، بہن کا عنوان ہوتا ہے بہن پہ گفتگو کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ بہن ہی سب کچھ ہے، ماں باپ کا عنوان ہوتا ہے آپ نے ماں باپ پر بھی سنا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ اسلام نے سب کو برابر کے حق عطا کیے ہیں۔ آج عنوان میاں بیوی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ابھی حضرت موسیٰ کو گویا کہ نبوت نہیں ملی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور جیسے ہی قدم آگے بڑھاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو حضرت موسیٰ آج بیوی کے لیے کچھ لانے جا رہے ہیں، آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ آگ کا کوئی شعلہ سا اور شرارہ سا اٹھتا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے تجسس سے آگے بڑھتے ہیں کہ بیوی کو لا کر کے آگ دیں گے، لیکن جیسے آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی، پھر آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی، جیسے آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی، حتیٰ کہ جب قریب گئے تو دیکھا کہ درخت روشن ہے اور آواز آتی ہے انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں۔ یعنی وہ درخت اللہ نہیں ہے بلکہ درخت کے ذریعے سے خدا کلام فرما رہا ہے، درخت کو ذریعہ بنایا گیا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے کی تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے، نکلے تھے بیوی کی مراد پوری کرنے کے لیے، اللہ نے ان کی مراد پوری فرما۔ اب پتہ چلا کہ بیوی کی مراد کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ آئیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہیں سفر پہ ہوتے ہیں، سفر پہ چلتے ہیں، دوران سفر بیوی کے پیر سے چپل ہی نکل گئی، بیوی کے پیر سے تم کو چلنا نہیں آتا، پیر سے تمہاری چپل نکل گئی، ٹائم پاس ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہی رستے میں ڈانٹنے لگتے ہیں، وہ بیچاری حیا کی ماری سوچتی ہے نہ آتی تو اچھا ہوتا، اس کے ساتھ میں کیوں آ گئی۔ یہی ہوتا ہے، یعنی جھڑکتے رہتے ہیں کیونکہ کچھ سمجھا ہی نہیں اس کو۔ آئیے جب بیوی کے لیے انتظار ہوتا ہے تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے، جب بیوی کے لیے انتظار ہوتا ہے تو کیسا کرم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اور میرے نبی کی چہیتی بیوی
جس کو میرے امام نے فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ محبوب رب العالمین لکھا ہے. خدا کی قسم وہ خاتون میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ محمد الرسول اللہ کی رضا چاہتا ہے اور میرے نبی عائشہ کی رضا چاہتے ہیں. وہ کیسی عائشہ ہوگی؟ قربان جائیں، کائنات کے اندر بیوی ہونے کی حیثیت سے جو مقام اللہ نے چند خصوصیات ان کو ایسی دی ہے جو کائنات کی کسی عورت کو حاصل نہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ اپنی ازواج میں کسی سے پیار کرتے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے. دوسری بات، عائشہ صدیقہ کے بستر پر جبریل امین اللہ کا قرآن لے کر کے آتے. توجہ کرے، بستر پر لیٹنے والا پیر پھیلا کر کے قرآن کی تلاوت کرے تو بے ادبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن حضور عائشہ صدیقہ کے بستر پہ ہوتے اور بلبل سدرہ قرآن لے کر کے آتے. بستر عائشہ کو میں طور کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ بستر عائشہ کو طور کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ اس لیے کہ طور کا قیام کرنے والا موسیٰ ہے اور طور پر ملنے والی کتاب توریت ہے. لیکن اے طور، کروڑوں مرتبہ رشک کر بستر عائشہ پر کہ بستر عائشہ پر نہ کلیم ہے اور نہ آنے والی توریت ہے، بلکہ بستر عائشہ پر حبیب خدا جلوگر ہے اور آنے والی کتاب قرآن ہے. یہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی شان ہے. حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. یہاں ایک خاص بات، حضور جب سفر پر جاتے تھے تو بھی ازواج مطہرات کو ساتھ لے جاتے. سب کو نہیں، 9 بیبیاں تھی، قرعہ ڈالا جاتا تھا. حضور کی کل 11 بیبیاں ہوئی ہیں. 11 میں سے 9 ایک ساتھ رہی ہیں، 11 ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوئی، 9 ایک ساتھ رہی ہیں. ٹوٹل تعداد 11 ہیں. کچھ لوگ 15 بھی کہتے ہیں. بہرحال اس کی اختلاف میں آپ کو نہیں الجھاتا، اور بھی روایتیں ملتی ہیں. حضور جب سفر پر جاتے تو قرآن اندازی ہوتی اور کسی نہ کسی ام المومنین کو ساتھ لے جاتے. اچھا، حضور کے سفر میں ساتھ لے جانے میں کئی حکمتیں تھی، کئی حکمتیں. اس میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ جنگ میں جب لوگ جاتے ہیں تو جنگ کا نقشہ دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں گویا کہ عملی طور پر کہ جو اپنی بیوی کو ساتھ لے جا رہا ہو، پھر وہاں بھاگنے کا تصور کیسا؟ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو بھگوڑے ہوتے ہیں. اللہ کا حبیب ہے، محبوب خدا ہے، جہاں سے باطل بھاگتا ہے نبی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا، بلکہ نبی جہاں جائے وہاں سے باطل بھاگ جاتا ہے. تو حضور اپنی ازواج مطہرات کو لے کے جاتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو جنگ کے حالات پتہ ہوتے تو حضور علیہ السلام لوگوں کو لے کر ہی نہیں جاتے کہ لوگ شہید ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو حضور کو جنگ کے حالات پتہ تھے اور حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بستر پر نہیں مریں گے بلکہ یہ میدان میں شہید ہوں گے، تو ان کو شہادت کا شرف عطا کرنے کے لیے حضور لے کر جاتے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی کہ جان تلف کرنے کے لیے لے جا رہے؟ نادان، جب تو جانور کھینچ کر مطبخ میں لے جاتا ہے بقرعید کے دنوں میں، کیا سمجھ کر لے جاتا ہے کہ ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے لے جاتا ہے کہ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ جنت میں جاتے ہیں، وہ جنتی بنتے ہیں. حضور سید کونین بلا تمثیل اپنے صحابہ کو جام شہادت کے لیے اس لیے لے جاتے تھے تاکہ ان کی شہادت کے خون کی رنگینی اسلام کے اندر بہاریں عطا کر دے، بہاریں پیدا کر دے، اور انہیں بستر پہ نہیں بلکہ انہیں تو میدان میں جانا ہے دنیا سے. اور دوسری چیز، حضور کو حالات پتہ ہوتے تھے، اسی لیے تو گھر کی، ورنہ جہاں حالات خراب ہو وہاں انسان گھڑی باندھ کر نہیں جاتا. جہاں حالات خراب ہو وہاں انسان گھڑی باندھ کر نہیں جاتا کہ کہیں گھڑی چھوٹ نہ جائے. تو اتنی معمولی سی گھڑی جو حالات خراب میں آدمی باندھ کر نہ لے جائے، حضور اپنی ازواج کو لے جاتے تھے ساتھ میں. اس کا مطلب پتہ ہوتا تھا کہ جیت تو حق کی ہونی ہے. حضور علیہ السلام کو معلوم ہوتا تھا ماحول کیا ہونا ہے. تو بہرحال بات دور نہ نکل جائے، میں اپنے عنوان کی طرف آؤں. حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں. اما جان عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا. اس گمشدہ ہار پر کچھ گمشدہ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں.
ہار گم ہونے کے لیے 1450 سال بیت گئے اور اس ہار کو ملنے کے لیے بھی 1450 سال بیت گئے، لیکن اس گمشدہ ہار کا تصور اور تذکرہ آج تک گمشدہ لوگ اپنی تقریر و تحریر میں کرتے ہیں کہ عائشہ کے گمشدہ ہار کا پتہ کیوں نہیں تھا، پتہ کیوں نہیں تھا، پتہ کیوں نہیں تھا۔ او اتے پتے والے، حضور کو پتہ تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، بات یہ ہے کہ میں نے اس کا ذکر کبھی کیا ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی چیز کہیں رکھ کر کے بھول جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، پاسپورٹ رکھا تھا بھول گیا، ڈائری رکھی تھی بھول گیا، پیسہ رکھا تھا بھول گیا، زیور رکھا تھا بھول گیا۔ اب بتاؤ، رکھا تو آپ ہی نے تھا، تو آپ کو علم ہے کہ نہیں ہے کہ میں نے رکھا ہے، لیکن بھول جو گیا ہے، بھول جانا یہ علم کی نفی نہیں ہے، یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے، رکھ کر کے بھول گیا، علم ہے مگر یاد نہیں آ رہا ہے۔ جیسے کہ حافظ قرآن کو جو ہے وہ تراویح کے اندر کئی لقمے لگتے ہیں، تو باہر نکل کے کوئی اوباش کہے گا کہ امام صاحب کو تو اتنی آیتیں یاد ہے لیکن یہ آیت یاد نہیں ہے، یہ آیت اس لیے یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے لقمہ دیا ہے، وہ یاد ہے مگر وہ بھول گیا ہے۔ تو بھولنا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی، وہ تو 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہتا ہے لیکن کبھی سورہ فاتحہ زبان پر نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ اس نے یاد نہیں کی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں خود سے بھولتا نہیں ہوں بلکہ مجھے بھلایا جاتا ہے۔ اب اماں عائشہ صدیقہ کا ہار نیچے اونٹ کے نیچے دب گیا، اونٹ اس پر بیٹھ گیا اور وہ ہار لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ توجہ کریں، ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہو گئے۔ صدیق اکبر جیسا حلیم الطبع، صدیق اکبر جیسا رقیق القلب، صدیق اکبر جیسا محبتی انسان اپنی بیٹی اماں عائشہ پہ غصے میں آ گئے اور ان کی کوکھ میں انگلی دی، کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، تم نے پریشان کر رکھا ہے حضور کو۔ اور حضور رک گئے تو سارا قافلہ رک گیا، دیکھتی نہیں پانی ختم ہے، لوگ استنجا کریں گے، وضو کیسے کریں گے، لوگ پانی کا استعمال کیسے کریں گے، پانی ختم ہے، کیا ہوگا لوگوں کا۔ اگر تمہارا ہار نہ گم ہوتا، تم ڈھونڈنے کے چکر میں نہ پڑتی، تو پھر یہ قافلہ آگے جاتا اور جہاں پانی ہوتا وہاں رکتا۔ قربان جائیں، باپ بیٹی کو کچوں کے لگا کے ڈانٹ رہا ہے، لیکن ایک شوہر کی حیثیت سے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر چپ رہو، خاموش رہو۔ ابو بکر صدیق اکبر کو حضور نے چپ کرا دیا اور چپ کرانے کے بعد ہار ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا۔ ادھر ہار ڈھونڈا جا رہا ہے، ادھر ہار تلاش کیا جا رہا ہے، ادھر بلبل سدرہ جبریل امین حضور پر تیمم کی آیتیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب تیمم کی آیت نازل ہوئی، تیمم کی آیت جب نازل ہوئی تو میرے آقا نے پڑھ کر سنایا، جب سفر میں رہو اور استنجا کے لیے جاؤ یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ قربان جائیں، لوگوں کی باتیں کھل گئی، لوگوں کے چہرے کھل گئے اور لوگ حضرت اماں عائشہ سے کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہم تمہاری برکتوں کو دیکھتے آئے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ جو تیمم کے احکامات ہیں یہ ایک بیوی پر شفقت کی برکتیں ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام اماں عائشہ کے لیے نہ رکتے تو قیامت تک کے لیے تیمم کے احکامات ہمیں نصیب کیسے ہوتے؟